بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سورة الصاد إلى آخر القرآن. شعر نمبر 106. عن نافع كاذب عباده بخلاف تأمروني بنون الشام قد نصرا. نافع رحمت اللہ علیہ سے سورہ زمر رکوع نمبر 1 میں من ہوا کاذب الف اجماعاً حذف ہے، یہ اختصار کے لیے ہے۔ عبادہ سورہ زمر چوتھا رکوع بکاف عبدہ بخلاف، اس میں خلاف ہے، بعض مصاحف میں الف ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ بکاف عبدہ ابو جعفر شفا کی قرأت، عبادہ جمع سے باقی کی، بکاف عبدہ باقی کی ہے اور عبادہ شفا اور ابو جعفر کی قرأت ہے، شمول واضح ہے۔ شامی مصحف میں تأمرونی بنون، دو نون سے ہے، تأمرونی میں ایک اور نون ہے، نون زائد، نون زائد کے ساتھ مدد کیا گیا ہے۔ شامی صاحب اپنے مصحف کے مطابق تأمروننی پڑھتے ہیں، باقی حضرات جو ہیں وہ تأمرونی۔ اشد منکم لہو او عن لکوفیت والحذف فی کلمات نافع نشرا۔ اشد منہم، ہا سے غیر شامی، منہم، اور یہاں کیا ہے؟ اشد منکم لہو، ان شامی کے لیے اشد منکم کاف سے ہے، ان کی قرأت بھی منکم ہے، باقی جو ہے وہ ہا پڑھتے ہیں منکم، باقی مصاحف میں بھی ہوم ہے، ہا ہے۔ او ان لکوفیتن، یہ او ان یظہرا کوفی مصاحف کی رسم ہے، کوفیین یعقوب کی قرأت او ان ہے اور باقی و ان پڑھتے ہیں، شمول واضح ہے۔ والحذف فی کلمات نافع نشرا، اور کلمات سورہ مؤمن پہلا رکوع، نافع نے حذف مشہور کیا ہے، یہ بھی شمول کے لیے ہے، جمع سے مدنیان اور شامی کی قرأت اور باقی جو ہے کلمتن پڑھتے ہیں۔ ما یونسن، ساتھ ہی سورہ یونس والا کلمت، وتحریم، ومع التحریم، اور سورہ تحریم جو ہے اس سمیت، واتفقوا علی السماوات فی حذفین دون مرا، السماوات جو ہے اس کے دونوں الف
ان کے حذف پر مصاحف متفق ہیں، سین کے بعد والا الف بھی، میم کے بعد والا الف بھی حذفین سے، یعنی دونوں الف حذف ہیں، دون مرا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اہل رسم کا اس میں اتفاق ہے۔ یہ سورہ تحریم میں تو کلمات جو ہے اس میں الف کا حذف اختصار کی وجہ سے ہے، اور سورہ انعام اور سورہ یونس کے دونوں میں اور سورہ مؤمن جو ہے ان میں شمول کے لیے ہے۔ السماوات کے دونوں الف، اس کا حذف تمام قرآن میں سوائے سورہ فصلت کے، لیکن فی فصلت، نیچے اگلے شعر میں بتائیں گے، یہ قیاسی ہے۔ ناظم رحمت اللہ علیہ نے کلمات کو، ان الفاظ کو متفرق طور پر جو بیان کیا ہے، تو علامہ دانی کی اتباع مقنع میں متفرق بیان ہے، اس لیے ناظم متفرق لائے ہیں۔ مناسب یہ تھا کہ سورہ انعام یا یونس میں بیان کرتے، پیچھے گزر گئی ہے، اور سورہ انعام والے کو آگے وہ وہاں جو آیت انیس میں بیان کیا ہے۔ لیکن فی فصلت، لیکن سورہ فصلت میں سماوات کے دو الفوں میں سے سبت اخیرھا، جو دوسرا الف ہے جو واو کے بعد ہے وہ ثابت ہے۔ پہلا تو اس میں بھی حذف ہے لیکن دوسرا ثابت ہے، اور ان میں جو حذف یا اس بات یہ اختصار کی وجہ سے ہے۔ والحذف فی ثمرات نافع شہرا، ثمرات، یہ سورہ فصلت چھٹا رکوع ہے، نافع نے الف کو مشہور کر دیا ہے، ثمرات میں الف کے حذف کو مشہور کر دیا، اس لیے کہ یہاں شمول ہے، نافع، ابو جعفر، شامی، حفص، یہ جمع سے، اور باقی جو ہیں واحد سے انہوں نے پڑھا ہے۔ علامہ سخاوی نے سماوات کے بارے میں فصلت میں بھی کہا ہے کہ حذف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ دوسرا الف جو واو کے بعد ہے وہ ثابت ہے۔ عنہ اساورۃ والریح والمدنی عنہ بما کسبت وبالشام جرا، نافع ہی سے اسورا، اساورا، سورہ زخرف 5واں رکوع، اور یسکن الریاح شورا، سورہ شورا 4تھا رکوع، ان دونوں کے الف کا حذف ہے، یہ اجماعی ہے۔ اور مدنی مذہب جو ہے والمدنی، اس سے بما کسبت شورا 2، اور یہ بما شامی میں فا کے بغیر جاری ہوا ہے، بما کسبت وہ بالشام جرا، یعنی شامی مذہب میں بما ہے، باقی یہاں پر شامی اور مدنی قرات بھی بما کسبت ہے، اور باقی قراء جو ہیں وہ اپنے مسائل کے مطابق فبما کسبت پڑھتے ہیں، شمول اس میں واضح ہے۔ حفص، یعقوب اسوراتن، اور باقی حضرات سارے اساوراتن پڑھتے ہیں۔ الریاح مدنیان کی قرات ہے، اور باقی حضرات مفرد سے پڑھتے ہیں۔ وعنہما تشتہیہ،
یا عبادی لا وهم عباد بحذف الکل قد ذکر. مدنی اور شامی ان دونوں مصائف سے عنہما، پیچھے مدنی شامی کا ذکر تھا نا کہ وہ بما کا سبت ہے ان میں، فبما کی جگہ تو کہا عنہما انہی سے. تشتہی الانفس سورہ زخرف 7ویں رکوع میں آئے ضمیر کی زیادت سے تشتہی ہی تلفظ سے بیان کر دیا. اور یا عبادی لا خوف زخرف 7 میں یہاں یا اضافت مرسوم ہے. تشتہی ہی میں ہائے ضمیر اور یا عبادیہ لا میں یا عبادیہ یا اضافت مرسوم ہے. یہ لا سے لا خوفن زخرف والا متعین. وَهُمْ عباد الرحمن سورہ زخرف 3 رکوع. با کے بعد الف تمام مصائف میں حذف بیان کیا گیا ہے. بحذف الکل قد ذکر. تشتہی الانفس ضمیر کے بغیر یہ باقی مصائف کی قرات بھی اس کے مطابق ہے. مدنیان، بصری، شامی، رویس، شعبہ یہ یا عبادی اس کے ساتھ پڑھتے ہیں اضافت کی یا. باقی حضرات باقی مصائف میں چونکہ یا نہیں ہے تو ان کے ہاں یہ یا جو ہے اضافت کی نہیں ہے بلکہ یہ یا جو ہے زائدہ ہے، وہ حذف سے پڑھتے ہیں. عباد الرحمن یہ حرمی، شامی، یعقوب ان کے ہاں عند الرحمن ہے. عباد جب با کے بعد الف لکھا ہے تو پھر عباد الرحمن ہی بنے گا. تو ان کے مصائف کے مطابق عباد الرحمن اور ان کے مصائف کے مطابق عند الرحمن. احسانا اعتمد الکوفی ونافعهم بقادر حذفه اثارت حسقرا. کوفی مصائف نے احسانا سورہ احقاف اس میں 2 الفوں کا اعتماد کیا ہے. ایک ہا سے پہلے اور دوسرا سین کے بعد. باقی میں 2 نہیں ہے اور ان کی قرات بھی حسنا ہے. وَنَافِعُهُمْ بِقَادِرٍ نافع صاحب کی روایت سے احقاف 2 رکوع میں بقادر الف کا حذف ہے. اثارت حسقرا انہی سے اثارہ سا کے بعد سورہ احقاف میں حذف نے گھیر دیا ہے. احسانا حسنا کوفیین کی رسم ہے اور باقی جو ہے دونوں الفوں کا حذف. غیر کوفی اس کو حسنا پڑھتے ہیں اور کوفیین اس کو کیا پڑھتے ہیں اپنے مصحف کے مطابق احسان. بقادر اس کے الف کے حذف پر اجماع ہے. یعقوب صیغہ مضارع سے یقدر پڑھتے ہیں اور باقی حضرات جو ہے وہ بقادر پڑھتے ہیں. یہ الف کا حذف جو ہے یہاں پہ اس کے لیے شمول کے لیے. وَنَافِعٌ عَاهَدَ اذْكُرْ
خاشعا بخلافهم وذا العصف شام ذو الجلال قرار. سورہ فتحنا پہلا رکوع عاہد بما عاہد، عین کے بعد حذف الف نافع کی روایت ہے، اور یہ الف اجماعی طور پر حذف ہے اور اختصاراً ہے. اذکر، تو اس کو بیان کر، خاشعاً بخلافہم، سورہ قمر ان کے خلاف کے ساتھ ہے، خا کے بعد والا الف، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں شمول ہے. شفا اور حق کی قرات خاشعاً ہے اور باقی کی قرات خشعاً ابصارهم. وذا العصف شام، شامی مصحف میں ذا العصف ذال کے بعد الف ہے، باقی میں ذال کے بعد واو ہے جو رفع کی علامت ہے، یہ نصب کی علامت ہے. ذو الجلال قرار، اور شامی مصحف میں آخری جو ہے، پہلا نہیں، پہلا تو سب میں ذو الجلال ہے، آخر والا جو ہے شامی مصحف میں واو کے ساتھ ہے، ذو الجلال والاکرام. قرا شامی نے جمع کیا ہے، اور یہ ذو العصف شامی کی قرات ہے. باقی حضرات یہ شامی کی قرات ذو العصف ہے اور باقی کی قرات جو ہے ذو العصف ہے. وہاں پہ قرات میں جب بیان ہوئی تھی تو میں نے اس کی توجیہ آپ کو بیان کر دی تھی. ذل جلال آخر والا، شامی اس کو ذل جلال والاکرام پڑھتے ہیں. یہ جو پہلا ہے نا سارے اس کو ذل جلال پڑھتے ہیں، اور ہے بھی اس کی رسم اجماعی واو کے ساتھ. تکذبان بخلف ما مواقع دع للشام والمدنی هو المنیف ذرا. تکذبان تمام کی تمام جگہوں میں، اور بمواقع النجوم واقعہ سمیت حذف الف، اس میں بخلف خلف ہے. شامی اور مدنی مصائف کے لیے ہوا الغنی میں ہوا کو دع ترک کر دیں. جو باقی مصائف میں بلندیوں کے اعتبار سے زیادہ ہوا ہے. المنیف ذرا، یہ شمول ہے. تو کذبان میں تو حذف قیاسی ہے، جب تثنیہ کا الف درمیان میں ہو تو قاعدہ کلیہ کے تحت جو ہے اس میں اس بات حذف جو ہے وہ کلیہ ہے، اور اس بات جو ہے وہ غیر قیاسی ہے. اور آگے موقع النجوم بمواقع النجوم، شفا والے بموقع النجوم پڑھتے ہیں، اور مدنی شامی کی قرات فإن اللہ الغنی ہے، ہوا کہ حذف سے، باقی اپنے مصائف کے مطابق فإن اللہ هو الغنی پڑھتے ہیں. وکل الشام ان تظاہر حذفوا
وَأَن تَدَارَكَهُ عَن نَّافِعٍ ظَهَرًا كُلٌّ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ كُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ. یہ شامی مصحف کی قرات ہے، ان کی شامی مصحف کی رسم ہے، ان کی قرات بھی کُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ ہے. سورہ حدید پہلا رکوع. وَإِن تَظَاهَرَا، اس میں ضا کے بعد الف محذوف ہے، اور یہ الف جو ہے یہ اختصار کی وجہ سے محذوف ہے. اگرچہ اس میں قراتیں مختلف ہیں لیکن الف کا حذف اختصار کی وجہ سے ہے. تظاہرا تظاہرا، الف دونوں میں پڑھا جاتا ہے، حذف جو ہے وہ اختصار کی وجہ سے. وَأَن تَدَارَكَهُ، اس میں بھی الف کا حذف اختصار کی وجہ سے ہے. اسے نافع نے ظاہر کیا ہے. ثم المشارق عنه والمغارب قل عاليهم مع ولكن ذاب اشتهرا. برب المشارق والمغارب، اور یہ معارج میں دہر میں عالیہم، اسی طرح نبا میں ولکن ذاب، الف کا حذف بھی نافع رحمت اللہ علیہ کی روایت سے مشہور ہوا ہے، اور اجماعاً ان میں حذف ہے. چاروں میں الف کا حذف جو ہے وہ اختصار کے لیے ہے. علامہ دانی رحمت اللہ علیہ مقنع میں فرماتے ہیں کہ میں نے عراقی مصاحف میں اور دیگر قرآنوں کی رسم اسی طرح جو ہے وہ حذف سے دیکھی ہے. سخاوی کی وسیلہ میں عالیہم ولکن ذاب، اس میں لکھا ہے کہ یہاں الف ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے. قُلْ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا جِمَالَاتٌ وَبِحَذْفِ كُلِّهِمْ أَلِفًا مِنْ لَامِهِ سُطِرًا. قُلْ إِنَّمَا، سورہ جن، آل رسم نے قاف کے بعد الف کے اس بات میں اختلاف کیا ہے. اختلافو یعنی بعض میں قالا ہے، قاف کے بعد الف ہے، اور بعض میں امر کا صیغہ قل ہے. اور ابو جعفر، حمزہ، عاصم کی قرات جو ہے قل ہے، اور باقی حضرات جو ہے ان کی قرات قالا ہے. شمول واضح ہے. اس طرح جمالاتن، اس میں بھی میم کے بعد الف کے حذف اس بات میں مصائب مختلف ہیں. یہ میم کے بعد نہیں، لام کے بعد. میم کے بعد تو الف محذوف ہے، لیکن لام کے بعد والا جمالتن جمالاتن، ہاں لام کے بعد والا بالاتفاق محذوف ہے، اور میم کے بعد والے میں خلف ہے. شفا اور حفص کی قرات یہاں مفرد سے ہے. یہ پہلا الف جو ہے نا اس کا اختصاراً حذف ہے، جی میم کے بعد اختصار کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے اس کا قیاسی ہے جو شمول کی وجہ سے ہے کہ شفا اور حق مفرد سے پڑھتے ہیں، باقی جمالات پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے یہ بات. یہاں قال جو ہے 7 جگہوں میں قرآن میں اس کا اختلاف آیا ہے. 6 میں الف جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ جو 7واں ہے اس میں حذف اور اثبات دونوں ہیں. وجیء انلس تزیدہ الفا معا وبالمدنی رسما عنوا سیرا. وجیء یہ سورہ زمر اور سورہ فجر بھی ساتھ ہے. انلس کے مصائف جو ہیں ان میں جیم کے بعد الف زیادہ کیا گیا ہے دونوں جگہ، اور عنو انلس والے جو ہیں وہ رعایت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں مدنی رسم کی. سیارہ عنو سیارہ، عنایت سے عنو ماضی، اور سیارہ سیرت ان کی جمع ہے. انلس والوں نے پیروی اور اہتمام مدینہ مصحف مدنی جو ہے مدینہ کی رسم کی پیروی کی ہے. علامہ دانی کی کتاب المحکم جو ہے اس میں جیعہ میں خلف کی تصریح موجود ہے. مقنع میں اس پر کسی قسم کی کوئی بحث علامہ دانی رحمت اللہ علیہ نے نہیں کی ہے، تو لہذا اگر جیعہ میں الف لکھ بھی دیا جائے، لکھا جائے تو پھر بھی درست ہے، اور نہ لکھا جائے تو پھر بھی درست ہے. یہ دلیل الحیران میں اس کو لکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ یہاں الف جو ہے کیوں لکھا گیا ہے. ختامہ وتصاحبنی کبائر قل وفی عبادی سکارا نافع کثرا. ختامہ مسک سورہ تطفیف، فلا تصاحبنی سورہ کہف 10واں رکوع، کبائر الاثم سورہ شورى اور نجم کہہ دے کہ فی عبادی فجر میں، اسی طرح سکارا حج میں الف کا حذف انہی نافع رحمت اللہ علیہ سے غالب و مشہور ہو گیا، یا یہ رسم جو ہے غالب ہو گئی ہے، کثرا غالب ہو گئی ہے. یہ جو 5 کلمات ہیں ان میں 3 میں تو شمول ہے، اور تصاحبنی عبادی اس میں اختصار ہے. ختامہ کسائی کی قرات خاتمہ ہے. کبائر اس میں شفا کی قرات سورہ شورى نجم میں کبیرہ ہے، اور سکارا اس میں شفا والوں کی قرات سکرا ہے. فلا يخاف بفاء الشام والمدنی والضاد في بضنين تجمع البشرا. فلا يخاف عقباها سورة الشمس شامی و مصحف مدنی میں فا کے ساتھ رسم ہے اس کی، شامی مدنی مصائف کی رسم فلا يخاف تلفظ سے بیان کیا، باقی کی جو ہے وہ ولا يخاف ہے. والضاد في بضانین تجمع البشرا، بضانین وما ہوا علی الغیب بضانین، ضاد کے ساتھ سورہ تکویر میں ضاد نے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، یا ضاد لوگوں کو جمع کرتا ہے. نافع، ابو جعفر شامی یہ ولا یخاف، یہ فلا یخاف، باقی ولا یخاف پڑھیں گے، شمول واضح ہے. بضانین میں
مکی، رویس، بصری، کسائی بالضاد پڑھتے ہیں اور باقی جو ہے وہ بالضاد پڑھتے ہیں۔ ناظم رحمت اللہ علیہ نے تو فرما دیا کہ تمام مصاحف جو ہیں وہ ضاد پر ہی جمع ہے، ضاد والی رسم تحقیقی اور ضا والی جو ہے وہ احتمالی۔ افضل الدرر میں ہے کہ ضاد اور ضا قدیم زمانہ میں اس کا جو شملہ ہوتا تھا لکھنے میں ضاد کا، تو یہ چھوٹا ہوتا تھا اور ضا کا قدر بڑا ہوتا تھا۔ ہم لوگ تو آج کل زیادہ بڑا کرتے ہیں نا، ایسے زیادہ ایسے ہوتا ہے، لیکن قدیم زمانہ میں معمولی فرق تھا، یہ ضاد کا اور یہ ضا کا، کیونکہ وسط میں ہے بالضانین، تو اس شوشے کے لمبا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے شامی مصحف میں چونکہ یہ لمبا ہے باقی میں چھوٹا ہے، تو اس میں ضا سمجھا گیا ہے اور اس میں ضاد سمجھا گیا ہے، اور وہاں میں بیان کر چکا ہوں جہاں قرات شاطبیہ میں کہ دونوں کا مفہوم میں کوئی معنی میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے معاملے میں بخیل نہیں ہے کہ کچھ تو چھپا لیں کچھ بیان کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خائن نہیں ہے کہ اپنے سے کوئی بات کہہ دیں کہ یہ وحی الہی ہے۔ وَفِي أَرَأَيْتَ الَّذِي أَرَأَيْتُمْ اخْتَلَفُوا وَقُلْ جَمِيعًا مِعَادًا نَافِعٌ حَشَرًا۔ أَرَأَيْتَ سارے کے سارے، أَرَأَيْتَ الَّذِي عَلَقْ مَعُونَ، اور اس طرح أَرَأَيْتَ ہوں، أَرَأَيْتُمْ جمع کا صیغہ۔ آل رسم نے الف کے حذف و اس بات میں اختلاف کیا ہے، اور تو کہہ دے کہ مہادن ہر جگہ سارے کے سارے، نافع نے بھی حذف الف سے جمع کیا ہے۔ تو جہاں تک ارائیت، افرائیت، ارائیتم استفہام والے کلمات ہیں، تو اس میں را کے بعد والا الف جو ہے اس میں اختلاف ہے مصائب، اور جہاں پہ حمزہ استفہام کا نہیں ہے تو وہاں پر را کے بعد الف لکھا گیا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اختلاف بھی جو استفہام والا ہے اسی میں ہے کہ کسائی اس کو حذف کرتے ہیں، ارائیتا، شمول اس میں ہے۔ یہ مہادن اس سے وہ مراد ہے، اس میں ہے شمول ہے، یہ کسائی کی قرات ہے مہدن، لیکن یہ سورہ طٰہٰ زخرف میں کوفی جو ہے اس کو مہدن پڑھتے ہیں اور باقی مہادن پڑھتے ہیں، اور نبا میں اختصار کے لیے ہے۔ ان کے ما سوا جتنے بھی ہیں، جہنم مہادن، اسی طرح وبئس المہاد، ان سب میں الف لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے الارض کے بعد جو مہاد آئے گا تو اس میں اختلاف ہے۔ مع الظنون الرسول والسبیل لدى الاحزاب بالالفات في الامام ترى، یہ ابو عبید اور نصیر کی روایت ہے
الظنون احزاب میں، الرسول، السبیل سمیت احزاب 8واں رکوع. یہ مصحف امام میں الفوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں. فی الامام ترا، چونکہ سورت کے سارے جو فواصل ہیں وہ الف پہ ختم ہوتے ہیں، تو ان کے آخر میں بھی الف لکھا گیا ہے. اگرچہ ان میں 3 قراتیں ہیں، نافع، ابو جعفر، شعبہ وصل و وقف میں الف پڑھتے ہیں، اور مکی حفص خلف صرف وقفاً الف اور وصلاً حذف کرتے ہیں. باقی حضرات جو ہیں وہ وقفاً بھی حذف کرتے ہیں اور وصلاً بھی حذف کرتے ہیں. آگے فرمایا بہودا والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت ثمودا طيبوا ظفرا. ثمودن تمام آل رسم نے، ہود دوسرا رکوع، نجم تیسرا رکوع، الفرقان العنکبوت دوسرا رکوع، الف کے ساتھ عمدہ خوشبو سے خوشبودار بنا لیا ہے. طیبوا ظفرا. 4 جگہوں میں اجماعاً الف مرسوم ہے. حفص، حمزہ، یعقوب تنوین کے بغیر غیر منصرف پڑھتے ہیں، اور باقی تنوین سے. شعبہ تنوین کے بغیر نجم میں پڑھتے ہیں، اور باقی کی قرات وصلاً تنوین ہے. ثمودن وقفاً الف ہے اور شمول اس میں واضح ہے. سلاسلا وقواریر معا ولد البصری فی الثانی خلف صار مشتہرا. سلاسلن اور دونوں قواریرن میں بھی بعض مصاحف بصرہ دوسرے قواریرن میں خلف مشہور ہوا ہے، یعنی سلاسلن الف، قواریرن دونوں میں الف. لیکن بصری کے ہاں دوسرا قواریر جو ہے اس میں الف کا حذف بھی اور الف کا اثبات بھی. صار مشتہرا، خلف مشہور ہو کر چلا آ رہا ہے. یہ سلاسلن دوسرے لام کے بعد والا الف مراد ہے. قواریرن را دوسرا را جو ہے اس کے بعد والا الف جو ہے اثبات و حذف میں خلف ہے. سلاسلن میں نصیر کی رائے پر شامی مصاحف میں الف محذوف ہے، اور دوسرے قواریرن میں مدنی، کوفی، شامی میں بالاتفاق اور بصری مصاحف میں صرف ایک قول پر ثابت ہے. اور یہاں پر قرات جو ہیں وہ بتا دی، وقفاً وصلاً شمول ہے ان میں، اور بعضوں نے فواصل کی وجہ سے جو ہے وہ وقفاً تو الف پڑھا ہے، تنوین تو نہیں پڑھتے لیکن وقفاً الف پڑھا ہے فواصل کی وجہ سے. وَلُؤْلُؤًا كُلُّهُمْ فِي الْحَجِّ وَاخْتَلَفُوا فِي فَاطِرٍ وَبِثَبْتٍ نَافِعٌ نَصْغَرًا. یہ لؤلؤً اس میں 2 قراتیں ہیں، لؤلؤً منصوب سے اور لؤلؤً. اب تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑے گا، یہ 3 شعروں میں اس کو بیان کیا ہے. سورہ حج والا تمام مصاحف میں الف مرسوم ہے. کلہم فی الحج واختلفوا فی فاطر. سورہ فاطر والے میں آل رسم نے اختلاف کیا ہے، بعض میں الف مرسوم، بعض میں الف غیر مرسوم.
اور امام نافع نے فاتر میں اس بات الف کے ساتھ مدد و تائید کی ہے. امام نافع کی روایت سے فاتر والا میں الف ہے. اب آگے چلیں. سورہ حج میں من اساورا من ذهب ولؤلؤا، اور سورہ حج والا اس کو کہا کہ اس میں سب مصائف میں کلہم الف مرسوم ہے. فاتر میں اختلاف کیا گیا ہے، نافع کی روایت سے الف ثابت ہے. اب آگے چلیں. یہاں پر شمول واضح ہے. مدنیان عاصم یعقوب منصوب منون لؤلؤن پڑھتے ہیں اور باقی لؤلؤن پڑھتے ہیں. یہ میں فاتر والے کی اور حج والے کی بات کرتا ہوں. آگے دیکھیں. وفی الامام سواہ، مصحف امام میں کہا گیا ہے، قیلا کہا گیا ہے مصحف امام میں اس فاتر والے کے علاوہ ذو الف، باقی ہر جگہ الف ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مصحف امام کی رسم فاتر میں حذف الف ہے، مدنی مصحف میں الف ہے، تو اختلاف ہو گیا نا. اب یہاں پہ غور کریں کہ مصحف امام کی بات حج کی طرف، حج والے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بلکہ کہہ دیا کہ سارے الف کے ساتھ ہیں، تو حج والا متعین ہو گیا. وقیل فی الحج والانسان بصر ارا، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حج والا اور سورہ دہر والا بصری مصائف میں دیکھا گیا، بصری کی رسم ہے، انہوں نے دکھایا ہے ارا. اب یہاں پہ بصری کی اس میں بھی فاتر والے کا ذکر نہیں ہے. بصری نے بھی کہا حج والے میں ہے، ساتھ انسان والا جو ہے اس کا ذکر بھی کر دیا، تو اس میں اضافی ذکر ہے. اس کے بعد فرمایا للکوف والمدنی فی فاطر الف والحج لیس عن الفراء فیہ مرا. فرماتے ہیں کہ کوفی مصائف میں، مدنی مصحف میں سورۃ الفاتر اور الحج میں الف مرسوم ہے، والحج اور سورہ حج میں فی فاطر الف والحج دونوں میں لیس عن الفراء فیہ مرا. عن الفراء یہ روایت فرا سے منقول ہے، لیس فیہ مرا جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ان تینوں شعروں کو ملاؤ تو ناظم رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے وَلُؤْلُؤًا كُلُّهُمْ فِي الْحَجِّ، تو حج میں سارے مصائف میں متفق علیہ الف لکھا ہوا ہے. اب باقی مصائف جو ہیں باقی جگہوں میں فاتر میں نافع کی روایت سے مدنی مصحف میں الف ہے، جس کی فرا نے بھی تائید کی ہے، اور مصحف امام اور بصری میں فاتر والے میں الف نہیں ہے. تو ناظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَاخْتَلَفُوا فِي فَاطِرٍ، فاتر والے میں اختلاف ہے.
سورہ دہر والے کا ذکر بصری مذہب میں ضمناً کر دیا گیا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام قراء اس کو منصوب منون ہی پڑھتے ہیں۔ اب اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ حج یہ جو دہر والا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کو سارے قراء منصوب منون پڑھتے ہیں۔ اب باقیوں میں اختلاف ہے۔ اب جہاں تک حج والا ہے تو حج والے میں اختلاف نہیں، حج والا الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ ناظم نے فرمایا وَلُؤْلُؤًا كُلُّهُمْ فِي الْحَجِّ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب الف ہے تو یہاں جو دوسری قرات ہے لؤلؤن، تو اس کی آگے توجیہ ناظم آخری شعر میں فرماتے ہیں۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ لؤلؤن والی قرات جو ہے وہ کیسے نکلے گی حج میں، اختلاف تو اس میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں وَزِيدَ لِلْفَصْلِ أَوْ لِلْحَمْزِ صُورَتُهُ وَالْحَذْفُ فِي نُونِ تَأْمَنَّا وَثِيقُ عُرَا۔ اور حمزہ کی صورت بشکل الف کی زیادتی یا تو فصل کے لیے ہے یا یہ خود حمزہ کی شکل ہے، او للحمز صورت، حمزہ کی شکل ہے۔ والحذف فی نون تأمنا، لا تأمنا میں ایک نون کا حذف، وثیق عرا مضبوط سلسلہ کی کڑی ہے۔ اب باقی میں تو آپ کو اس میں لا تأمنا میں سارے قراء جو ہیں وہ ان کے ہاں ادغام اور اس میں اختلاس، یعنی روم جب وہ کریں گے اظہار مع روم کریں گے یا ادغام کریں گے، لیکن نون ایک ہی ہے۔ البتہ ابو جعفر صاحب لا تأمنا اشمام یا روم نہیں کرتے ہیں، باقی سارے قراء جو ہیں وہ اس میں روم یا اشمام کریں گے۔ جہاں تک لؤلؤن سورہ حج والے کا تعلق ہے تو اس کی قرات کو سامنے رکھ کے ناظم رحمت اللہ علیہ اس شعر میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ لؤلؤن حج والا جو ہے اس میں یا مطلقاً لؤلؤن میں یہ جو الف ہے یہ تنوین کا نہیں ہے، الف جو ہے وہ فاصل ہے۔ یہ لؤلؤن حمزہ جو ہے واو کی شکل میں ہے اور حمزہ بشکل واو مرسوم ہے، اور اس کے بعد جس طرح واو جمع کے بعد الف زائد لکھ دیا جاتا ہے تو یہ الف زائد ہے، یا یہ الف جو ہے یہ حمزہ کی شکل ہے۔ حمزہ کو بصورت الف لکھا گیا ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ان دونوں توجیہات سے لؤلؤن والی قرات جو ہے اس کا انطباق ہو جائے گا۔ اختلاف جو ہے سورہ حج والے میں بھی ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک سورہ دہر میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، اس کو سارے منصوب منون پڑھتے ہیں، لیکن سورہ حج والا جو ہے اس میں اختلاف، باقی جو ہے ان میں تو گنجائش نکل آتی ہے کہ باقی میں الف ہے بھی بعض مصاحف میں اور بعض میں الف نہیں ہے، تو جن میں الف نہیں ہے تو ان کی قرات لؤلؤن، جن میں الف ہے تو ان کی قرات لؤلؤن،
لیکن حج والے میں جب جمی مصائف میں الف موجود ہے تو پھر توجیہ کی ضرورت پیش آئی کہ یہاں لؤلؤن والی قرات جو ہے وہ کیسے نکلے گی. تو لؤلؤن والی منصوب منون تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الف جو ہے یہ تنوین کی شکل ہے، تنوین کا ہے. لیکن جو منصوب منون کی قرات نہیں ہے، لؤلؤن کی قرات میں فرمایا کہ یہ الف جو ہے یہ خود حمزہ کی شکل ہے یا حمزہ واو کی شکل میں ہے اور الف زائدہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یہاں فرشی اختلافات مکمل ہوئے اور اس کے بعد اصولی اختلاف آئیں گے، کلمات بتائیں گے، اور ان جیسے کلمات جہاں جہاں بھی ہوں گے تو ان میں وہی حذف ہوگا یا اثبات ہوگا. اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ بعض کلمات فرشی پیچھے بیان کر چکے ہیں اور وہاں بھی میں بتاتا رہا کہ قواعد کلیہ کے تحت اس میں حذف ہے اصولی، لیکن ساتھ اس میں شمول بھی ہے یا شمول نہیں ہے اختصار ہے. تو یہاں پر آگے چونکہ اصول تھوڑے زیادہ ہیں، لمبے ہیں، تو ان کو مؤخر کر دیا اور فرشی اختلافات جو ہیں وہ کم تھے، قلیل تھے، تو قرات کی کتابوں کے برعکس ان میں فرشی اختلافات کو مقدم کر دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کل انشاءاللہ آگے